السلام علیکم، رافع آصف، ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک۔ آج انڈیا میں ایک بحرانی صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور اس کی وجہ بلوچستان میں انڈین پراکسیز کا ناکام حملہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق T20 ورلڈ کپ سے ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو انڈیا کے ساتھ میچ ہے 15 فروری کو وہ نہیں کھیلے گی۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ T20 ورلڈ کپ سے کے متعلق جو پاکستان کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے اور یہ پاکستانی شائقین کے لیے ظاہر ہے ہمیشہ سے ایک مایوس کن صورتحال ہوتی ہے جب پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں اور وہ نہ دیکھ سکیں، لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آئی تھنک دس از اے ویری وائز ڈیسیژن۔ پاکستان کے جتنے بھی اس ٹورنامنٹ کو لے کے میچز ہیں وہ ویسے ہی سری لنکا کے اندر اسکیجولڈ ہیں، اور جو پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ انڈیا ہم ٹریول نہیں کریں گے، اور لاسٹ ایئر انفیکٹ اس پہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ طور پہ ایک سائنڈ ڈاکیومنٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو میچز ہیں وہ ایک دوسرے کے ملک میں ٹریول کر کے نہیں کھیلے جائیں گے اگر کسی ایک کنٹری کے اندر بھی ہوتے ہیں، انفیکٹ نیوٹرل کسی ایک سائٹ پہ ہم ان کو کھیلیں گے۔ سو وہ چیز تو وہاں کلیریفائی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کا یہ فیصلہ کہ انڈیا کے خلاف ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے اس وقت کیوں ضروری تھا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا آلریڈی گلوبل ہیوملیشن فیل کر رہا ہو، آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے برس کی جنگ تھی اس کے بعد سے انڈیا کے لیے کچھ بھی اس وقت اچھا نہیں جا رہا ہے، ہر فورم پہ ہر جگہ پہ مکمل طور پہ وہ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی موقع ان کو بے عزت کرنے کا نہیں چھوڑتے ہیں، جہاں پہ بھی ان کو بات کرنی ہوتی ہے وہ انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ روس اور یوکرین جنگ میں ان کو ایک فائنانسیئر کا بہت بڑا فائنانسیئر قرار دینا ہو، چاہے ان پہ ٹیرف لگانا ہو، چاہے وہاں پہ جو H1B ویزا سے بہت بڑی تعداد میں انڈین شہری ہیں ان کا متاثر ہونا ہو، یا پھر پاکستان کے خلاف جنگ ہارنا انڈیا کو بار بار یاد کرانا ہو۔ پوری دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو انڈیا کے یا خاص طور سے را کی جو کارروائیاں ہیں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ان کے لوگوں کا پکڑے جانا ہو، وہاں پہ ایک فیلڈ اساسینیشن اٹیمپٹ ہو، کینیڈا کے اندر UK کے اندر مختلف ان کے مخالفین جو ہیں ان کو مروانا ہو، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ جو دنیا کے 5 ممالک کا ایک بہت بڑا انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک ہے، 5 آئیز، اس میں بھی یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ انڈیا اور را کے خلاف ان کے پاس بڑا کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ وہاں کیا کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردی کی انڈیا کے حوالے سے۔ جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، اب بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے بارہا بلوچستان میں جو انڈین انوالومنٹ ہے اس کے شواہد، ارریفیوٹیبل ایویڈنس باقاعدہ مختلف فورمز پہ رکھا ہے، اور اس بار بھی وہاں پہ بلوچستان کے اندر بھی آپ کو انڈیا کا یہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ایسی چیز جو اسپورٹس، کھیل، ایک ایسا میدان بچتا ہے کہ جس میں سیاست نہیں آنی چاہیے، انفارچونیٹلی انڈیا نے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا، چاہے وہ پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ، پلیئرز کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا ہو، پھر اس میں آپ صرف اور صرف پاکستان کی نفرت ہی نہ دیکھیں، اگر ریجن میں آپ بات کریں سو ایک ایسا ملک جو کہ بنگلہ دیش، جس کو انڈیا کی سیٹلائٹ اسٹیٹ کہا جانے لگا تھا ایک اسٹیٹ کے اوپر، کہ جناب آپ نے تمام وہ پالیسیز بنانا شروع کر دیں جس میں پاکستان سے نفرت جو ہے وہ بڑی کامن تھی، اور وہ تمام تر پالیسیز جو کہ اس وقت نریندر مودی کی ایما پر بنگلہ دیش کے اندر بن رہی تھی۔ بنگلہ دیش کے اندر اپرائزنگ ہوئی، بنگلہ دیش کے اندر تبدیلی آئے، بنگلہ دیش کے عوام نے کہا کہ ہمیں پالیسیز نہیں چاہیے ہیں، انڈیا سے دوری کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے، انفیکٹ کافی دوری آپ کو آلریڈی نظر بھی آ رہی ہے۔ سو ایسے میں انڈیا نے وہاں کیا کیا کہ جو IPL تھی اس کے اندر مستفیض الرحمان کو نکال دیا۔ اب کیوں نکالا کہ وہ ایک تو بنگلہ دیشی پلیئر ہے، پھر مسلمان ہے، تو یہ ان کے سوچنے کی جو حد ہے نا وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے، بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیرو اس وقت ویژن وہاں پہ نظر آتا ہے کھیل کو لے کر، کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ جو ایکسٹریمسٹس ہیں، یہ جو اب حکومت بھی کیا ہے، ہندوتوا کا پرچار کرنے والی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کو جو بھی فیشسٹ نظر آتے ہیں ان کی طرف سے ہی کہا جاتا ہے۔ مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں، سکھس کے ساتھ دیکھ لیں، کرسچنس کے ساتھ دیکھ لیں، ان کو کرسمس نہیں اس دفعہ سیلیبریٹ کرنے دی گئی، وہاں ان کے چرچز پہ حملے شروع کر دیے۔ سو جس ملک کی یہ حالت ہو
وہ پھر اپنا مائنڈ سیٹ نا آپ کو اسپورٹس میں بھی دکھائے گا. وہ اس کو بھی پولیٹیسائز ان کی سرکار کر چکی ہے. پھر اوپر سے یہ جو آئی سی سی ہے یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اب آئی سی سی کا چیئرمین کون ہے؟ جے شاہ کون ہے؟ ان کے وزیر داخلہ امت شاہ کا وہ بیٹا ہے. سو اگین آپ کو جو بی سی سی آئی ہے اور جو آئی سی سی ہے ان کا ایک نیکسس نظر آتا ہے, ان کا ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے, ان کے ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں. اب اس کیس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں سو یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ جی جو اسپرٹ ہے اسپورٹس مین شپ کی وہ یہاں پہ دکھانی چاہیے, یا گیم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, نہ کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے. ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, بعد میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جناب 48 آورس کے اندر ہم دیکھیں گے, ہماری بات چیت چل رہی ہے, کمیونیکیشن از اوپن ود پاکستان, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنا وہاں پہ ایک دماغ اپنی سوچ جو ہے وہ آپ کو بتا دی. سو مجھے کوئی توقع ہے نہیں کہ ایسا ڈیسیجن آئے گا جس میں کہہ دیا جائے کہ جی بالکل پاکستان کر سکتا ہے یہ. 2 پوائنٹس ویسے ہی لوز کرے گا پاکستان اگر انڈیا کے خلاف نہیں کھیلتا ہے. ساتھ ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی فائنینشیل سینکشنز جو ہیں وہ لگا دیں, کوئی فائنز وغیرہ پینلٹیز وغیرہ امپوز کر دیں. سو اس طرح کے بڑے چانسز ہیں جو آئی سی سی کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے. ایک ایسا ملک جو کہ اپنی اوقات کھیل میں بھی دکھانا شروع ہو گیا ہو, سو اس کو اسی طریقے سے سبق آپ سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے تمام میچز اپنے سری لنکا میں ویسے ہی ٹرانسفر شفٹ کروا دیے, اور ساتھ ہی جو انڈیا کے ساتھ آپ کا میچ ہونا تھا وہ آپ نے کھیلنے سے انکار کر دیا. اب اس کے اندر ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے, بنگلہ دیش کو آئی سی سی نے, آپ پتہ ہی ہے بنگلہ دیش کے ودرا کے بعد یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیوں آئی سی سی نے ایسا ہونے دیا. بنگلہ دیش کا جو ڈیسیجن تھا انڈیا ٹریول نہ کرنے کا وہ بالکل درست تھا, کیونکہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو معاملات جس طریقے سے اس وقت حسینہ واجد کے جانے کے بعد سے انکور ہونا شروع ہوئی ہیں چیزیں, وہاں پہ ایک جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ ہے. اب وہاں پہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب چاہے وہ عثمان ہادی شریف ہو یا کوئی اور ہو, اس کو قتل کرانے میں وہاں حسینہ واجد, اس کے ہواری اور پھر انڈین گورنمنٹ خود ان کی ایجنسیاں انوالوڈ ہوں, تو پھر ایسے میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ والی چیز جو ہے وہ آپ کی منشا کے مطابق ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں تو انہوں نے بتانا ہے, سیکیورٹی کنسرنز انہوں نے اپنے شو کیے ہیں کہ جی ہم ٹریول نہیں کر سکتے انڈیا, بٹ اس کے بعد کیا ہوا, ان کو آپ نے آئی سی سی ٹورنامنٹ سے ہی نکال دیا. سو یہ بہت ہی زیادہ آئی تھنک منافقت ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے آئی سی سی کی طرف سے بھی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے بھی سالیڈیرٹی شو کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, کہ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, قربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ چیز انڈیا کی آنکھ میں کھٹکتی ہے. انڈیا کو نہیں پسند آتا جب ہمارے ملٹری آفیشلز یا پھر سول آفیشلز یہاں سے جاتے ہیں, بنگلہ دیش کا دورہ کرتے ہیں. انڈیا کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بنگلہ دیش کا جو ایئر چیف ہے وہ پاکستان وزٹ کرتا ہے, یہاں پہ کانٹریکٹ سائننگ ہوتی ہے, یہاں پہ فیوچر کے پلانز بنائے جاتے ہیں کہ کیسے دونوں ممالک جو ہیں وہ جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں. انڈیا کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی ہے کہ جی ایک ایسے ڈیفنس ڈیل کی, ایک ایسے معاہدے کی بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ڈیفنس ڈیل سے مطابقت رکھتا ہوگا. سو یہ بہت سارے عوامل ہیں. اگین ایز آئی سیڈ کہ آئی سی سی کا رول بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی اس کیس کے اندر نہیں ہے. اور پاکستان کے حوالے سے ماضی میں بھی ایسے ہمیں فیصلے نظر آئے ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ بی سی سی آئی یا انڈین حکومت کی ایما پہ انہوں نے کیے ہیں. سو پاکستان کو اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے. اب جو بھی آنے والے دنوں میں پینلٹیز امپوز کی جاتی ہیں, یا اگر پاکستان کی فیور میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جس کی توقع مجھے بڑی کم ہے, لیکن اس کے باوجود ایک یہ پیغام دینا اس وقت ایک ایسے ملک کو جو کہ ہر حربہ, جو کہ ہر نچلی سطح کا حربہ استعمال کر کے دیکھ چکا ہے اور وہ کھیل کو بھی اس طریقے سے پولیٹیسائز کر چکے ہیں, ان کے لیے یہ میسیجنگ بڑی ضروری تھی اس وقت. اچھا, ایک دن پہلے جو پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے, اس کے بعد جو پاکستان نے بائیکاٹ کیا ہے اس کرکٹ میچ کا, تو اس سے انڈین حکومت کو بھی ایکسپوز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, انڈین حکومت کو تو بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی, بلوچستان کے حوالے سے بھی, پاکستان کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی جو ان کی کارروائیاں رہی ہیں, پوری دنیا میں جو کارروائیاں انڈین حکومت کی طرف سے یا ان کی ایجنسی کی طرف سے ہو رہی ہیں, وہ ہر جگہ پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں.
سو ایکسپوز تو وہ مطلب آپ دیکھیں آج ایک دی ڈپلومیٹ میں آرٹیکل آتا ہے تو اگلے دن جو ہے وہ فارن پالیسی اس حوالے سے کچھ لکھ دیتا ہے. سو انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے پاکستان کو اب زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. وہ تمام ویسٹرن میڈیا جو انڈیا کا نیریٹو بڑی آسانی سے بائی کر لیا کرتے تھے, بلکہ ان کو مارکیٹ کرنے میں بڑا ہیلپ کیا کرتے تھے, وہ سارے کے سارے آج ان کے خلاف لکھ رہے ہیں. دی ہندو جیسا اخبار جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا تجزیاتی رپورٹ پیش کیا باقاعدہ طور پہ کہ جی انڈین سرکار کی کیا کیا ڈپلومیٹک سطح پہ ناکامیاں ہیں. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا اپنا اخبار دی ہندو لکھ رہا ہے. سو آپ ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ایسے تجزیے دیکھ رہے ہیں کہ جس پہ وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ انڈیا کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ابھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایپسٹین فائلز کے اندر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ذکر آیا. اب وہ آپ نے پڑھا ہے نا, اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جیفری ایپسٹین بتا رہا ہے کہ جی میری ایڈوائس لی مودی نے, اور پھر 2017 کے اندر اسرائیل کا دورہ کیا. اب 2017 میں مائنڈ یو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی اقتدار کے اندر تھے کہ جی اسرائیل کا دورہ کیا, اینڈ ہی ڈانسڈ دیئر اینڈ ہی سینگ دیئر, اور پھر کیا ہوا کہ اٹ ورکڈ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, ان کے بینیفٹ کے لیے سب کچھ کیا. سو یو نو اٹس ناٹ لائک اے شائننگ انڈیا ٹو می, مور لائک اے ڈانسنگ انڈیا ٹو می, کہ وہاں پہ جا کے وہ ناچ گانا کر رہے ہیں اور پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں. جیفری ایپسٹین لکھتا ہے اٹ ورکڈ, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اٹ ورکڈ. کیوں؟ کیونکہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے دوسری دفعہ اقتدار میں آ گئے, اور وہ انہی پہ آپ دیکھیں کہ ٹیرف بھی لگا رہا ہے, وہ ان کو بہت زیادہ بے عزت بھی کرتا چلا جا رہا ہے. اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ دونوں ممالک کی ٹوٹ پڑی ہے. تو آپ یہ ایک چیز دیکھیں, بلوچستان میں جو سچویشن ہے یہ نئی نہیں ہے, لیکن انڈیا باز نہیں آ رہا. ان کے خلاف جو شواہد ہیں اس کے باوجود بھی وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ. ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں جو انڈس واٹرز ٹریٹی کو لے کے کہ جس کو آپ نے 1960 میں سائن کیا, دونوں ممالک کے درمیان ورلڈ بینک کی میڈیشن سے یہ ٹریٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل لاس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی دی ہیگ میں جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے اس نے پاکستان کی فیور میں بات کی ہے. اس نے انڈیا سے وہ سارا جو لاگ بکس ہیں, جو ریکارڈ ہے, جو کشن گنگا ڈیم پہ کر رہا ہے, جو بگلیہار ڈیم پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ سارے کا سارا مانگا ہے, اور ان کو 9 فیب جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ دی ہے کہ سبمٹ کرائیں. سو وٹ ڈز دیٹ شو؟ دیٹ شوز کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس معاملے پہ بھی اس کو سنا جا رہا ہے, اس کو صحیح تسلیم کیا جا رہا ہے. اب انڈیا وہاں جاتا ہے, ریکارڈ دیتا ہے, نہیں دیتا, وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ ایک چیز ضرور ہے کہ جناب آپ نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں, انہوں نے وہ اس کو ایگزرٹ کیا وہاں. اور اگر وہاں آربیٹریشن کاؤنسل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انڈیا پہ لازم ہے کہ یہ کرے, اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ وجوہات بتائے گا کہ کیوں نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک بحث جو ہے, ایک ڈبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو گئی ہے کہ آپ یونیلیٹرلی یہ اعلانات نہیں کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس ٹریٹی سے باہر نکل آئیں گے یا ہم اس ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں گے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ, بٹ انڈیا ہیز بن ڈوئنگ دیٹ. اب خاص طور سے ایک ایسی انوائرمنٹ کے اندر جہاں کلائمیٹ چینج از ریئل, فلڈز آ رہے ہیں, کہیں پر قحط پڑ رہا ہے. اب ایسے میں جب دل چاہے فلڈز آئیں اور پاکستان کی طرف مزید پانی چھوڑ دو کہ جناب یہ تو ڈوب کے مر جائیں گے, تو انڈیا ہیز بن ڈوئنگ دیٹ. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس میں آپ کو ایک ایسا ملک جو پانی جیسی بنیادی انسانی ضرورت کو بھی ویپنائز کر رہا ہو, جو کرکٹ جیسی اس برِ صغیر پاک و ہند اس ریجن کی فیوریٹ سپورٹ کو بھی پولیٹیسائز کر رہا ہو, what more can you expect from them? ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مجھے تو کہیں پہ دور دور تک نظر نہیں آتا کہ جب تک نریندر مودی کی یہ فیشسٹ حکومت موجود ہے وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے گی. اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ وہاں جو ICC میں بیٹھا ہے وہ آپ اس کو انڈین کرکٹ کنٹرول ہی کہیں, ICC کو اس وقت وہاں پہ جے شاہ بیٹھا ہوا ہے, وہ امت شاہ کا وہ بیٹا ہے. وہ ایگزیکٹلی آپ کو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز اور منافقت نظر آ رہی ہے. بنگلہ دیش کو اجازت نہیں دی کہ جی اپنے وہ میچز سری لنکا میں جا کے کھیل لے. بنگلہ دیش نے اپنی ڈگنیٹی مینٹین کی, اپنی ڈگنیٹی کے لیے فیصلہ کیا کہ جی ہم اس سے باہر ہی نکل آتے ہیں. پاکستان اور ان کا, جیسے میں نے کہا کہ دونوں ممالک کا آلریڈی تھا یہ معاہدہ, پاکستان کے میچز سری لنکا میں چلے گئے, لیکن اب یہ ڈیسیجن آ گیا کہ پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے گا. بڑا اچھا ڈیسیجن ہے. اس پہ جتنی آپ کو انڈین میڈیا سے آوازیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, اور جو کہیں پر بھی کوئی اگر سینٹی پریویل کر رہی ہے
کہیں پر بھی جو کرکٹ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ، وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور شروعات مائنڈ یو ان کے اپنے کھلاڑیوں نے اپنی حکومت کی ایما پر کی تھی، جب وہ صرف اور صرف اپنی حکومت کو خوش کرنے کے لیے، یا وہ کیا پوائنٹ پروف کرنا چاہتے تھے آئی ڈونٹ نو، کہ پاکستانی کھلاڑیوں سے انہوں نے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا. سو ٹھیک ہے، یو اسٹارٹڈ دس، we will try to end this. Thank you for being here. آج کے لیے اتنا ہی. See you in the next episode. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.